بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو ملک کی موجودہ تمام سیاسی صورتحال ہے، جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک بیرونی سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت کو نافذ کیا گیا ہے، اس امپورٹڈ حکومت کے ایک ماہ کے اندر نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ آج ان سے حکومت جو ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی۔ جو دوست ممالک تھے ان کے پاس کشکول اٹھا کر یہ گئے، وہاں سے ان کو جو ہے وہ سرخ جھنڈی جو ہے وہ دکھا دی گئی ہے، اور بنیادی طور کے اوپر جو ان کے 3 ساڑھے 3 سال کے دعوے تھے کہ ہم آ کر جو ہے وہ مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، ہم آ کر جو ہے وہ قیمتوں کو نیچے لے کر آئیں گے، میں ان کو یہ اس وقت بھی ہم چیلنج کیا کرتے تھے، آج بھی ہمارا چیلنج ہے، کوئی ان 3 چیزوں کا نام بتا دیں جو 3 چیزیں عالمی سطح کے اوپر مہنگی ہوئی اور عمران خان نے پاکستان کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ مہنگا کیا ہو۔ اس کی بنیادی وجہ پیچھے تھی کہ عالمی سطح کے اوپر قیمتیں بڑھ رہی تھی، یہ بات ہم ان کو بھی سمجھاتے تھے، لیکن یہ عوام کے ساتھ مسلسل جھوٹ بولتے تھے۔ عمران خان نے کسی بھی چیز کی قیمت خود سے نہیں بڑھائی جب تک اس کی قیمتوں میں عالمی سطح کے اوپر اضافہ نہ ہوا، چاہے وہ پٹرول کی قیمتیں تھیں، ڈیزل کی قیمتیں تھیں، اشیاء خورد و نوش بہت ساری، ہمارا گھی امپورٹ ہوتا ہے، دالیں امپورٹ ہوتی ہیں، ان کی قیمتوں کا وجہ تھی۔ کووڈ کی وجہ سے جو کنٹینر ٹریفک ہے اس کی پرائسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 27 سال کی پچھلے ایک مہینے میں جو مہنگائی کی شرح آئی ہے اس نے پچھلے کئی سالوں کا جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ یہاں پر آئی ایم ایف کے معاملے میں غیر یقینی کی صورتحال ہے، یہاں پر قیمتیں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ وہ آٹا جو شہباز شریف کا جھوٹ پکڑا گیا، کہتے ہیں میں نے سستا کر دیا، ہمارے دور میں ہم نے کسان کو 2000 روپیہ فی من گندم کی قیمت بھی پہنچائی اور عام آدمی کو سبسڈی فراہم کر کے 20 کلو کا آٹے کا تھیلا 1100 روپے میں فراہم کیا۔ اب آٹے کے تھیلے کی قیمت جو ہے وہ 1310 روپے، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت ہو گئی ہے۔ گھی 500 روپے کلو ہو گیا ہے۔ اب جو ہے یہ آٹا 35 روپے کلو کریں، چینی 50 روپے کلو کریں، پٹرول 75 روپے لیٹر کریں، گھی 150 روپے کلو کریں جو ان کا دعویٰ تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ نئے پاکستان میں تو آئے روز میڈیا بھی ہم سے قیمتوں کا سوال کرتا تھا، آئے روز جو ہے وہ ہم سے ہر چیز پہ سوال ہوتے تھے، لیکن پرانے پاکستان کے اندر اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، سوال ہونا بھی بند ہو جاتا ہے۔ پرانے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اداروں کے اوپر تنقید شروع ہو جائے اس کے اوپر بھی سوال ہونا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں بھی ناکام ہے، ان سے حالات سنبھل نہیں رہے۔ ان کا فوکس کیا ہے کہ 24 لوگ کابینہ کے اندر وہ ہیں جو کہ کرمنلز ہیں، جو کہ بیلز کے اوپر ہیں، جو کہ ضمانتوں کے اوپر ہیں، اور سب سے بڑا جو کیس ہے وہ کرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر ہے اور ان کے بیٹے جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر ہے، جو کہ فلیٹیز ہوٹل کے وزیر اعلیٰ ہیں، جنہوں نے 40 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں، جس میں سے ایک کیس 16 ارب روپے کا رمضان شوگر مل کے ملازمین کا ہے، جس میں صرف ایک ملازم یعنی 14 ملازمین میں سے ایک ملازم مقصود چپڑاسی ہے جس کو ملک سے فرار انہوں نے کروایا، اس کے نام کے اوپر 4 ارب روپے آیا ہوا ہے۔ آتے ساتھ پہلا این آر او انہوں نے شہباز شریف نے اپنے آپ کو دیا، ڈی جی ایف آئی اے کو تبدیل کیا گیا، ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رضوان کو تبدیل کیا گیا اور ان کی ساری تفتیشی ٹیم کو تبدیل کر دیا، اور فرد جرم جو عائد ہونی تھی اس کے پیچھے استثناء حاضری سے لینا شروع کر دیے۔ تو بنیادی طور کے اوپر جب آپ کے ملک کے اندر آپ کا وزیر اعظم کرائم منسٹر ہو اور وہ تمام چوروں کا بادشاہ ہو، تو وہ باقی چھوٹے چھوٹے چوروں کو بھی آ کر اسی طریقے سے این آر او دیتا ہے جیسے 100 لوگوں کا نام ای سی ایل سے جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا۔ اب بنیادی طور کے اوپر آج
گورنر سندھ کے لیے نسرین جلیل صاحبہ کا نام نامزد کر دیا گیا ہے. ان کے نام سے ایک لیٹر سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے کہ 2015 میں انہوں نے بھارت سے بھارتی ہائی کمشنر کو وہ لیٹر لکھا ہے اور بھارت سے انہوں نے مدد طلب کی ہے. تو اس قسم کے لوگوں کو یہ حکومت جو ہے آگے لے کر آ رہی ہے اور آپ کے علم میں ہے جس قسم کا ان کا اتحاد ہے, نہ جھنڈا ایک ہے, نہ نظریہ ایک ہے, نہ سوچ ایک ہے, نہ جماعت ایک ہے. میرا ان کو مشورہ یہ ہے یہ اکٹھے ہو گئے ہیں, یہ اب اکٹھے رہیں. اور میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انتخابی نشان لے لو. اب آپ سب اب علیحدہ علیحدہ الیکشن نہیں آپ لوگوں نے لڑنا, اب ایک انتخابی نشان لے لیں اور اس انتخابی نشان کے اوپر آپ نے الیکشن لڑنا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان آپ سب کا جو ہے وہ مقابلہ کرے گا, اور جس طرح پہلے بھی مقابلہ عمران خان صاحب نے آپ کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے. اور میں یہ آپ کے سامنے ان کی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جس کے اوپر سوال ہونے چاہیے. نئے پاکستان میں حج کی قیمت 4 لاکھ ہوئی تھی, تو میڈیا پہ بریکنگ نیوز چلی, انہوں نے پریس کانفرنسیں کی. اب حج جو ہے وہ 10 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے پرانے پاکستان میں. ذرا اس کے اوپر بھی سوال جو ہے وہ ان سے ہونا چاہیے. اور کے اندر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی, ہم نے مینج کیا ہوا تھا. آج جو ہے وہ 8-8 گھنٹے کی 10-10 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے ان کی ٹوٹل مس مینجمنٹ کی وجہ سے. پرانا پاکستان ہے, ذرا سوال ان سے ہونا چاہیے. جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں بڑی تیزی سے نیچے جاتے جا رہے ہیں, ان سے ڈالر کی اونچی اڑان جو ہے وہ نہیں پکڑی جا رہی. شرح سود جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے. اسی طریقے سے چینی, دالیں, ادویات, ان سب کی قیمتیں جو ہیں وہ ان سے قابو میں نہیں آ رہی. اور کھاد کی جو ڈی اے پی کی بوری ہے اس کا ریٹ بھی بڑھ گیا. ہم نے 8 مہینے کھاد کے پلانٹس چلائے, ان کو مسلسل گیس بھی فراہم کی تھی. اور بجلی خاص طور کے اوپر ان کے پرانے پاکستان میں 1 مہینے میں 3 بار مہنگی ہوئی ہے. کل بھی 3 روپے مہنگی ہوئی. عمران خان تو 5 روپے یونٹ بجلی سستی کر کے گئے, اور آپ اپنے بجلی کے بل اٹھا کے دیکھیں ہمارے اس وقت کے, اس کے اندر 5 روپے پرائم منسٹر ریلیف پیکج کا لکھ کر آیا ہے. ہم نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھائی کیونکہ ہم نے اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائی. اس سے ہم نے 250 ارب روپیہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا جس سے ہم عوام کو سبسڈی دے رہے تھے, کیونکہ عمران خان کی حکومت میں منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی تھی, کرپشن نہیں ہو رہی تھی, تو لہٰذا پیسہ عوام کو میکسیمم ریلیف دینے کی طرف ہم کر رہے تھے. تو یہ جو مگر مچھ کے آنسو بہاتے رہے ہیں, جو یہ شور مچاتے رہے ہیں, اس میں سمجھتا ہوں یہ بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں. اب عمران خان صاحب نے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے جو غلامی کا طوق انہوں نے گلے میں پہنا ہے چیری بلاسم نے, اور یہ کہتے ہیں کہ میں آٹے کی قیمتیں کم کرنے کے لیے اپنے کپڑے بھی بیچ دوں گا. یعنی شو بازیاں دیکھیں, یہ وہی شو بازیاں ہیں جس شو بازیوں کے تحت انہوں نے آصف علی زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا. تو بھئی عوام کو آپ کے کپڑے نہیں چاہیے, عوام کو وہ پیسہ چاہیے جو مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں چھپایا ہوا ہے, جو مسرور انور کے اکاؤنٹ میں چھپایا ہوا ہے. وہ پیسہ چاہیے جو لندن کے محلات کرپشن سے بنے ہوئے ہیں. آپ اپنے کپڑے نہ بیچیں, آپ کے کپڑے بیچ کے جو ہے وہ عوام کو روٹی نہیں ملنی. آپ لندن کے فلیٹس بیچیں, پھر آٹا سستا ہوگا. آپ جو پیسہ بیرون ملک میں ان اکاؤنٹس میں چھپایا ہوا ہے, خفیہ اکاؤنٹس میں, وہ واپس لے کر آئیں. پھر جو ہے وہ پیسہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آٹا بھی سستا ہو جائے گا. یہ وہی شو بازیاں ہیں کہ میرے کے اوپر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو گئی تو میرا نام جو ہے وہ شہباز شریف نہیں, میں سیاست چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہاں دھیلوں کی بجائے یہاں پہ اربوں خربوں کی کرپشن آپ کے اوپر ثابت ہو رہی ہے, اور آپ جو ہے وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ, بے شرمی سے اقتدار کے ساتھ چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بنیادی طور کے اوپر حقیقی آزادی مارچ کی کال وزیر اعظم عمران خان صاحب 20 تاریخ کے بعد دیں گے. اسلام آباد کے لیے ہماری تیاریاں بھرپور طریقے سے زور و شور سے جاری ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ آج بھی ایبٹ آباد کے اندر کپتان کا عید المثال استقبال ہونے جا رہا ہے, اور پرسوں منگل کو جہلم میں ہمارا جلسہ ہوگا. اسی طریقے سے آگے ہم نے پورے اپنے جلسوں کی ایک ترتیب دے رکھی ہے, جس میں انشاءاللہ 15 مئی کو فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں بھی 4 بجے انشاءاللہ عمران خان صاحب فیصل آباد بھی تشریف لے کر آئیں گے. اور فیصل آباد بھی آپ دیکھیں گے نہ صرف دھوبی گھاٹ بلکہ فیصل آباد کی دھوبی گھاٹ کی گرد و نواح کی تمام سڑکیں انشاءاللہ وہ بڑی ہوں گی.
اور آپ نے دیکھا کہ میاں والی کا جلسہ بھی ایک بھرپور جلسہ ہوا، اس کے مقابلے میں انہوں نے پلاٹوں میں جلسیاں کرنا شروع کر دی ہیں، اور مریم صفدر نے اس جلسے میں اپنے چچا کو جھوٹا قرار دے دیا، کہتی ہیں کہ خط ہے ہی نہیں ہے۔ اور شہباز شریف کی سربراہی میں میٹنگ ہوتی ہے دوسری قومی سلامتی کونسل کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ خط بھی موجود ہے، غیر سفارتی زبان بھی استعمال کی گئی ہے، اس کی بنیاد پہ ڈیمارچ بھی کیا گیا ہے، ایمبیسڈر بھی موجود ہے۔ تو ان کے جھوٹ پکڑے گئے، خط بھی ٹھیک نکلا، فورن آفس میں خط نہیں بنایا گیا بلکہ یہ آفیشیل میٹنگ کا حصہ تھا، تو یہ اپنے چچا کو جھوٹا ثابت کرنے لگی ہوئی ہے۔ تو نون لیگ نے تو یہ بیرونی سازش کا حصہ بن کے سیاسی خودکشی کر لی ہے۔ آج عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے بزرگ، پاکستان کی خواتین، پاکستان کے خاندان، تمام طبقات، چاہے وہ وکلاء ہوں، چاہے وہ لیبر ہوں، چاہے وہ طالب علم ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، تمام پروفیشنلز، چاہے وہ ریڑھی والا ہو، رکشے والا ہو، چاہے وہ چھاپڑی والا ہو، جو بھی عام پاکستانی ہے، کسی بھی پیشے سے اس کا تعلق ہے، آج وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی قومی غیرت کی بات کی ہے۔ عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کی وجہ سے ہٹایا گیا، عمران خان کو منی لانڈرنگ اور کرپشن کی بنیاد پر نہیں ہٹایا گیا۔ جب سے ہم نے کال دی ہے حقیقی آزادی مارچ کی، مئی کے آخری ہفتے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اناؤنس کریں گے، تب سے ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو چکی ہیں۔ ایک ایسا شخص وزیر داخلہ بنا دیا ہے جس کے اوپر میں نہیں کہہ رہا، جس کے اوپر پی ایم ایل این کی پارٹی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 22 قتل کیے ہیں اس نے۔ کل بھی انہوں نے اس بات کو دہرایا۔ وہ شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی مرمت کریں گے۔ آپ تیار ہو جائیں، آپ کی مرمت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کرنے جا رہی ہے۔ آپ کو مرمت کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ جو آپ کے کارپوریٹر میں کچرا آیا ہوا ہے وہ پاکستان کی عوام نکالے گی اور بھرپور طریقے سے نکالے گی، اور یہ گیدر بھبکیاں آپ کسی اور کو دیں۔ ہم نے یہ پہلے بھی بہت گیدر بھبکیاں دیکھی ہیں، ہم نے ایف آئی آر بھی بھگتی ہیں۔ ہم پاکستان کی عوام آپ کے ان کرمنل سوچ سے گھبرانے والے نہیں ہیں، اور حکومت کا کام ہوتا ہے امن و امان کو بحال کرنا، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ سیکیورٹی فراہم کرنا۔ یہاں پر وزیر داخلہ دھمکیاں لگا کر پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کی گلی محلوں کے اندر لڑائی جھگڑے کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے اندر جس کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے، ہر شخص آپ کو جو ہے وہ ایک فنکار نظر آئے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی کے واقعے میں 2 لوگ فیصل آباد سے پی ایم ایل این کے جو عہدیداران ہیں وہ گرفتار ہیں۔ ایک کا نام خواجہ لقمان ہے، ایک کا نام جو ہے وہ خواجہ انصر ولد عمران ہے، اور یہ چودھری شیر علی کے بزنس پارٹنر خواجہ رضوان کا ایک بھائی ہے لقمان، اور ایک اس کا بھتیجا ہے جو کہ مدینہ شریف واقعے کے اندر گرفتار ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ کتنی شرمناک بات ہے کہ اپنے ان کے لوگ وہاں پر گرفتار ہیں اس واقعے کی بنیاد کے اوپر، اور یہ ان کو خاموشی سے چھڑوانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ میرے پاس ان لوگوں کے نام بھی ہیں جو وہاں پر رابطے کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اپنے اس دوست ممالک کے ساتھ بہت سارے تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ بات آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ 2 لوگ پی ایم ایل این کے گرفتار ہیں جو کہ نون لیگ کے عہدیداران ہیں، اور وہ سابقہ جو چیئرمین کے ان کے امیدوار تھے، سٹی میئر کے امیدوار بھی رہے، اس کا ایک بھائی ہے، اس کا ایک بھتیجا ہے جو وہاں پر گرفتار ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ ایف آئی آریں جو ہیں وہ عمران خان کے اوپر کاٹ رہا ہے، عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر درج کر رہا ہے، اور پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان میں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بلاسفمی کے، توہین کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ عمران خان جو کہ ناموس رسالت کا سپاہی ہے، جو دنیا میں ناموس رسالت کا مقدمہ پیش کر رہا ہے، یو این میں پاکستان قرارداد پیش کرتا ہے، اسلاموفوبیا کے خلاف ایک عالمی دن مقرر ہوتا ہے، 2 OIC کی کانفرنسیں یہاں پر ہوتی ہیں۔
عمران خان دنیا میں جا کر بتاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، تو اس وقت 1.5 ارب مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں۔ میری جتنی بھی ملاقات ہوئی عمرہ کے دوران، وہاں پر جتنے اسلامی ممالک کے لوگ مجھے ملے، وہ تمام لوگ عمران خان کے معتقد ہو چکے ہیں، کیونکہ عمران خان نے 1.5 ارب مسلمانوں کی ترجمانی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین سے متعلق جو معاملات کرتے تھے، جو اسلام کا چہرہ بگاڑ کے پیش کرتے تھے، ان کو انہوں نے اسلام کے بارے میں بتایا کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام جو ہے وہ کسی دہشت گردی سے اسلام کا تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کیا عمران خان نے دنیا کو، اس وجہ سے وہ بھی عمران خان کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی لانگ مارچ آئے گا اور عوام کا ایک سمندر اسلام آباد کا رخ کرنے جا رہا ہے۔ یہ میں ان کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں کہ عوام کا ایک سمندر اسلام آباد کا رخ کرنے جا رہا ہے۔ کل کو پھر ہم سے کوئی گلہ نہ کرے، جب عوام سڑکوں کے اوپر ہوگی تو پھر لوگ فوری انتخابات کا مطالبہ پورا کروائیں گے۔ اب بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ ملک کو انتخابات کی طرف لے کے جائیں، تاکہ ملک جو ہے وہ آگے سیاسی عدم استحکام سے بچ سکے، معاشی عدم استحکام سے بچ سکے۔ اور عمران خان نے ایک اسٹیٹس مین کا کردار ادا کیا ہے۔ عمران خان نے ایک ذمہ دار پاکستانی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک پہلے بھی پرامن تھی، آج بھی پرامن ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پرامن رہے گی۔ لیکن ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں، جس قسم کی گیدڑ بھبکیاں انہوں نے دینا شروع کی ہوئی ہیں۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ عوام سڑکوں پر آئے، آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ آپ پاکستان کو فوری فی الفور صاف اور شفاف انتخابات کی طرف لے کر جائیں۔ جی آپ کی پارٹی الیکشن کمیشن سے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے کہ جو ممبران کو نعرہ ہے اس لیے ابھی تک لانگ مارچ کی جو آزادی مارچ کی نہیں کی جا رہی، یا اس سے پہلے کا ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر جن لوگوں نے قومی اسمبلی کو، پنجاب اسمبلی کو قانون سازی کے ایوان سے نیلام گھر میں تبدیل کیا اور وہاں پر لوگوں کے ضمیروں کو نیلام کیا گیا، ضمیر فروشی کی گئی، ان لوگوں نے آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی کی ہے، اور الیکشن کمیشن منگل کو یہ معاملہ سن رہا ہے۔ 30 دن کے اندر فیصلہ انہوں نے دینا ہے، 14 مئی تک کی ڈیڈ لائن ہے، اور یہ 26 لوگ فوری طور کے اوپر جنہوں نے میڈیا کے سامنے جعلی وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں فلیٹیز ہوٹل کے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے نااہل ہونا ہے، اور اس کے بعد یہ جعلی انتخاب کی حیثیت بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب ملک گیر عوامی رابطہ مہم میں ہیں، عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور کسی وقت بھی وہ حقیقی آزادی مارچ کی کال دے سکتے ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ مئی کے آخری ہفتے میں کوئی بھی ڈیٹ ہو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کی ہوا کو نہیں چھو سکتے۔ پاکستان کی عوام ہماری سوچ سے زیادہ آگے نکل چکی ہوئی ہے۔ عمران خان 22 کروڑ عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ لوگ عمران خان کو پاکستان کا ایک حقیقی قائد کے طور کے اوپر تسلیم کر لیا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کسی وزیر اعظم کو باہر نکالا ہو، اگلے دن لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہوں پاکستان کی، اور بیرون ملک بھی ہوں، جو ایک کال دیتا ہے لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جلسہ کراچی میں ہو رہا ہوتا ہے، پورے پاکستان کی سڑکوں پہ لوگ بڑی سکرینیں لگا کر پوری دنیا میں ان کی تقریر کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا فینومینا جنم لیا ہے، جس نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر بریانی کے، بغیر قیمے والے نان کے یہ فینومینا جنم لیا ہے۔ لوگ اپنی کنوینس کے اوپر خود آ رہے ہیں، تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی مرضی باتیں کریں، ان کو ان باتوں کے اندر کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے، سوائے گیدڑ بھبکیاں ہیں، اور یہ عمران خان کو کیا انہوں نے بھگتنا ہے، یہ پہلے آ کے فرح حبیب کا مقابلہ کریں، پھر عمران خان کی بات کریں۔
رانا ثناءاللہ کا کوئک مارچ ہونا ہے، رانا ثناءاللہ کے متعلق ہم نے بھی تیاری کی ہوئی۔ اچھا میر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس حکومت کے پاس تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر تنقید کرنے کے لیے صرف فرح خان کا کیس ہے، تو فرح خان کو آپ واپس کیوں نہیں بلا لیتے اور اس کے اوپر آپ کی پارٹی واضح موقف کیوں نہیں دے رہی؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر فرح خان نہ تو پاکستان تحریک انصاف کی کوئی عہدیداران ہے، نہ ہی وہ پاکستان تحریک انصاف کی کسی حکومت کے دوران کسی حکومتی پوزیشن کے اوپر تھی۔ وہ بھی ایک انفرادی طور کے اوپر ایک پاکستانی کے طور پہ ہے، جس کے ان کے اوپر کیس کرنے کا شوق ہے وہ کیس کریں، وہ بھی آئیں گی، آ کر وہ بھی اس کا جواب دے دیں گی۔ لیکن میرا ایک ان سے سوال یہ ہے کہ شہباز شریف پر کرپشن ہے، ان کے اپنے نام پر ہے، حمزہ کے اوپر کرپشن ہے، ان کے اپنے نام پر ہے، سلمان شہباز پہ کرپشن ہے، ان کے اپنے نام کے اوپر ہے، نواز شریف کے اپنے نام پر کرپشن ہے، مریم کے اوپر اپنے نام کے اوپر کرپشن ہے۔ تو 3.5 سال میں عمران خان کے اوپر تو ایک کیس نہیں ہے نکال سکے، لے آتے عمران خان کے اوپر بھی کوئی کیس نکال لیتے نا۔ کوئی کیس عمران خان کے اوپر کرپشن کا نہیں ہے، اور اگر 3.5 سالوں میں ایک ان کو فرح خان ہی ملی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بڑے برے حال ہیں، اور یہ یہی چوٹی کا زور لگا لیں، عمران خان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کرپشن کا کیس نہ ثابت ہو سکتا ہے، نہ یہ بنا سکتے ہیں۔ عمران خان کے ہاتھ جو ہیں وہ صاف ہیں، اس نے بھرپور خلوص نیت سے پاکستان کی عوام کی صحیح نیت سے خدمت کی کوشش کی۔ دیکھیں یہ فیصلہ تنویر صاحب بڑی مشاورت کے ساتھ ہوا۔ اگر ہم روایتی انداز سے سوچتے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اسمبلیوں میں بیٹھے رہتے، لیکن یہ پاکستان کی عوام فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ ایک ڈیسائسو موومنٹ ہے۔ جیسے ہمارے بڑوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھیں، آج پاکستان کی وہ جو آزادی ہے اس آزادی کو واپس غلامی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ جو سامراج ہے، جو استعمار ہے، چاہے وہ استعمار بیرونی ہو چاہے وہ استعمار پاکستان کے اندر موجود ہو، آج پاکستان کی عوام اس استعمار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان اس کی لیڈرشپ فراہم کی ہے، قیادت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کسی صورت اس اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتے جس ایوان کو انہوں نے ضمیر فروشی کر کے گندا کر دیا ہو، جس ایوان کا تقدس پامال کر دیا ہو، جس ایوان کے اندر ایک امپورٹڈ حکومت بیرونی سازش کے تحت نافذ کر دی ہو۔ اس ایوان کی قانونی حیثیت ختم ہو چکی ہے، اور ہم نے 130 استعفے دیے ہیں۔ یہ کہتے تھے نا لوگ استعفے نہیں دیں گے، سب کو پتہ ہے، سب نے عمران خان کے ساتھ عوام کا موڈ دیکھا ہے، سب نے استعفے جمع کروائے ہیں، اور یہ ہمارا اسپیکر ان استعفوں کو منظور کر کے دیا ہے۔ انہوں نے غیر آئینی طور کے اوپر ان استعفوں کو روکا ہوا ہے۔ ہم آج اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمارے استعفے منظور ہو چکے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو سابق سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں جو ہم فی الفور جو ہمارا مطالبہ اور ہم کروائیں گے انشاءاللہ، اس میں عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس پاکستان کے وزیر اعظم بنے گے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور انتخابی اصلاحات کے لیے عمران خان صاحب کو بھی لیٹر لکھا گیا ہے۔ یہ انتخابی اصلاحات نہیں ہیں، یہ الیکشن کے اندر خرابی کی اصلاحات، اور یہ انتخابات میں اپنے امپائرز کھڑے کر کے انتخابات کے نتیجے کو انجینئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس انتخابی اصلاحات کے نام کے اوپر یہ دھاندلی کا ایک نیا پلان تیار ہونے جا رہا ہے۔ میں پہلے پاکستان کی عوام کو متنبہ کرنے جا رہا ہوں، ہم ایسی کسی قسم کی کسی قانون سازی کو تسلیم نہیں کریں گے جس میں آپ بیرون ملک پاکستانیوں سے ان کا ووٹنگ رائٹ واپس لیں گے۔ بیرون ملک پاکستانیوں سے اگر آپ ان کا ووٹنگ رائٹ واپس لیں گے تو 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ 90 لاکھ پاکستانی جہازوں کے جہاز بھر کے اگر انتخابات میں آ گیا تو آپ کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہوگی جو ان کو ووٹنگ رائٹ فراہم کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ $30 ارب پاکستان کو بھیجتے ہیں سالانہ، تو لہٰذا یہ خرابی کی اصلاحات ہیں۔ میں ان کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، اس قسم کی کسی قسم کی بھی قانون سازی سے ان کو گریز کرنا چاہیے، اور ملک کو فی الفور انتخابات کی طرف لے کے جانا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر عدم استحکام کی صورتحال کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے۔ دیکھیں آپ عمران خان کو آف ایئر کر دیا گیا، سمیع ابراہیم کو بھی نوٹس آ گیا، ارشد شریف کو بھی نوٹس آ گیا،
جو ان کا سرکاری شاہی فرمان جو شاہی خطبہ نہیں پڑھ رہے ان لوگوں کو نوٹسز جا رہے ہیں، ایف آئی اے کا استعمال بے دریغ کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمارے دور حکومت میں ذاتی صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، ہم نے ایف آئی اے کے نوٹسز نہیں بھجوائے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ میڈیا ہاؤسز کے اندر میڈیا بلیک آؤٹ کرنے کے لیے پریشر ڈالے جاتے ہیں، آج لوگوں کی زبان بندی کرنے کے لیے پریشر ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سوال ہونا چاہیے، اور کسی صورت بھی کسی کی آواز بندی زبان بندی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جس کی آواز بندی زبان بندی کرنے کی کوشش کریں گے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بہت شکریہ۔ میاں صاحب آپ کی پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت 2 ووٹوں میں کھڑی ہے، تو یہ 2 ووٹ کب تک سے پیدا ہوگی؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر یہ تو ایک کرمنلز کی حکومت ہے، اور آپ نے بالکل درست کہا، یہ 2 ووٹوں کی حکومت ہے۔ پنجاب میں 26 جو ہمارے لوٹے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر حکومت ہے، تو یہ حکومت کی جو ہے پہلے ہی ٹانگیں بھی کمزور تھیں، اس کی جڑیں بھی کمزور تھیں۔ اب یہ حکومت اپنے بوجھ سے انشاءاللہ خود گرنے جا رہی ہے اور فوری انتخابات ہوں گے۔ بہت شکریہ۔